لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا غیاث المستغیثین اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد خدا ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، کہ بے شک صرف اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ جو ایمان لایا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور کس عالم میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں؟ جبکہ وہ حالت رکوع میں ہیں۔ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کہ جب مسجد نبوی میں ایک سائل نے سوال کیا اور حالت رکوع میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ نے اپنی انگوٹھی اس سائل کو عطا کی، تو یہ آیت پیغمبر خدا پہ نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس روایت کو اکثر مورخین نے، محدثین نے اور مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ محدثین میں بڑے بڑے محدثین کا نام ذکر ہوتا ہے کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ محدثین میں حضرت ابن عباس، عمار یاسر، عبداللہ ابن مسلم، انس بن مالک، عتبہ بن حکیم، ابو ذر غفاری، جابر بن عبداللہ الانصاری، عبداللہ بن غالب، عمرو بن عاص، ابو رافع خود اس آیت کی شان میں مولا کائنات کے نازل ہوئی ہے۔ خود حضرت علی علیہ السلام بھی ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی ہیں، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اگر دیکھیں کہ کتنی کتابوں میں خود مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کتنے کتابوں میں ذکر ہے، خود دیکھیں۔ علامہ شیخ محب الدین طبری نے صاحب ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 88 میں، علامہ سید شہاب الدین اندلوسی نے صاحب روح المعانی کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 149 پہ، علامہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن حیان اندلوسی نے صاحب المحیط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 513 پہ، علامہ شیخ محمد بن علی قاضی شوکانی صاحب فتح القدیر نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 میں، ابن کثیر شامی نے صاحب تفسیر معروف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 71 پہ، علامہ محدث علی ابن احمد نیشاپوری کے صاحب اسباب النزول کی صفحہ نمبر 148 پر، علامہ جلال الدین سیوطی کی صاحب لباب المنقول صفحہ نمبر 90 پہ، علامہ سیبت ابن جوزی صاحب تذکرۃ الخواص الامہ صفحہ نمبر 18 پہ، علامہ محمد مومن بن الحسین شبلنجی نور الابصار کے صفحہ نمبر 105 پہ، علامہ گنجی شافعی صاحب کفایت الطالب کے صفحہ نمبر 106 پہ، علامہ بیضاوی صاحب انوار التنزیل کی صفحہ نمبر 130 پہ، علامہ طبری صاحب تفسیر معروف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 165 پہ۔ اس کے بعد علامہ الشیخ علامہ علاء الدین خطیب البغدادی نے صاحب تفسیر مشہور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475 پہ، اور علامہ شیخ سلیمان القندوزی صاحب یناب المودہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پہ، علامہ جار اللہ زمخشری صاحب کشاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347 میں۔ اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت
حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اتنے مفسرین اور اتنے محدثین کے ذکر کے بعد کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ابن تیمیہ لعنت اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں لکھتا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹ قرار دیتا ہے۔ اب دیکھیں جن کا نعرہ یہ ہے کہ تمام صحابی سچے ہیں، رسول کے پروردہ ہیں، ان سب کو ایک ساتھ یہ شخص توہین کر رہا ہے۔ دیکھیے ان تمام صحابیوں میں کون کون ہیں، یعنی حضرت ابن عباس ہیں، عمار یاسر ہیں، عبداللہ ابن مسلم ہیں، انس بن مالک ہیں، عتبہ بن حکیم ہے، ابو ذر غفاری خود مولا کائنات ہیں، امام حسن مصطفیٰ ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، یعنی محدثین یعنی صحابی کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ اب خود ذرا غور کریں کہ وہ کہتا ہے یہ واقعہ من گھڑت ہے، یہ واقعہ جھوٹا ہے، یعنی صحابی جن کو یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابی سچے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں اس واقعے کو انکار کیا ہے۔ گویا اس نے ان تمام صحابیوں پہ الزام افتراء اور جھوٹ باندھا، اس کے باوجود بھی اس کو ایک امت نے اپنا امام قرار دیا ہے۔ کمال ہے نا، یعنی جو جتنا بڑا دشمن اہل بیت ہو، جو جتنا بڑا دشمن امام علی ہو، وہ اتنا ہی بڑا امت کا امام بن کر ابھرتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ایک فرقے کا امام بھی ابن تیمیہ ہے، اور ذرا دیکھیں یعنی جو جتنا بڑا ناصبی ہوگا وہ اتنا ہی بڑا کسی فرقے کا امام ہوگا، اور جو جتنی من گھڑت اور جھوٹی کتاب ہوگی وہ اتنا ہی صحیح کتاب کے نام پر اس کو رائج کیا جائے گا۔ ابن تیمیہ کے راستے پر چلتے ہی امام فخر الدین رازی نے بھی جان لیا تھا اگر ہم مان لیں کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے تو پھر حضرت علی کی خلافت و امامت و ولایت ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آخر میں لکھتا ہے چلو اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں علی کو ہم چوتھا خلیفہ ہم بھی تو مانتے ہیں، میں نے کہا ذرا اس آیت کو تو دیکھیے۔ اچھا یہ اشکال کیا امام فخر الدین رازی نے، تو جب یہ اشکال کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہو؟ کہ اس آیت میں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس آیت میں تمام مومنوں کا خطاب ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بس تمہارے ولی صرف تین ہیں، اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے اور اہل ایمان ولی ہیں۔ اور اہل ایمان کون؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی جو دوران نماز حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بس اس آیت میں جن مومنوں کا ولی اللہ ہے، جن مومنوں کا ولی رسول ہے، انہی مومنوں کے ولی علی بھی ہوں گے۔ اب ذرا اگر آپ کہیں، اب سوال آپ سے ہے، بتائیں ابو بکر، عمر، عثمان کیا یہ مومن تھے یا نہیں؟ اگر وہ مومن تھے تو کیا خدا و رسول کی ولایت ان پر مسلط ہوگی؟ اور اسی آیت میں بلا تفریق اللہ اور رسول کے بعد مولا کائنات کی ولایت کا ذکر ہے، کیا ان پر مسلط یہ آیت اور ولایت نہ ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان پہ اللہ کی ولایت ثابت ہو جائے، رسول کی ولایت ثابت ہو جائے، اور اس کے فوراً بعد مولا کائنات کی ولایت کا ذکر ہے، کیا مولا کائنات کی ولایت ان پہ حاوی اور مسلط نہ ہوگی؟ کیونکہ جیسے تمام مومنین پہ اللہ کی ولایت ثابت ہے، رسول کی ولایت ثابت ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات کی ولایت ثابت ہے۔ اب دو چیز ہے، یا ان تینوں افراد کو آپ مومن مان کے مولا کائنات کی ولایت کو ان پر حاوی اور مسلط کیجئے، یا پھر آپ کہیے کہ یہ مومن نہیں تھے اس لیے ان پہ مولا کائنات کی ولایت ثابت نہیں ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے ذیل میں اشکال کیے۔ رکوع میں صدقہ دینا خضوع و خشوع کے منافی ہے جو حضرت علی کی شان سے بعید ہے۔ اشکال کیا کہ نماز میں فقیر کو انگوٹھی دینا یہ فعل کثیر ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پہلا اشکال کیا تھا؟ رکوع میں زکوٰۃ دینا خضوع و خشوع کے منافی ہے جو شان علی سے بعید ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ خضوع و خشوع کا استعمال نہیں کیا، ہاں اخلاص کا ضرور استعمال کیا ہے، لفظ اخلاص کا، کہ وما آتیتم من زکوٰۃ
तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून, कि जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए देते हो बस ऐसे ही लोग अपने माल को दोचंद करते हैं। तो देखा आपने, ज़कात के लिए अल्लाह ने खुज़ू व खुशू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि ज़कात के लिए इखलास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फिर ज़रा गौर करें कि हाँ, खुज़ू व खुशू का इस्तेमाल होता है नमाज में, जैसा कि सूरह मोमिनून में अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यकीनन मोमिनीन कामयाब हो गए कि जो अपनी नमाज को खुज़ू व खुशू के साथ अदा करते हैं। इसका मतलब ज़कात देने के लिए खुज़ू व खुशू की ज़रूरत नहीं बल्कि इखलास की है। ये बहुत बड़ी गलती इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की है। दूसरा आप देखें, मसाकीन की फरियाद रसी करना भी बेहतरीन इबादत है। कंजुल उम्माल की हदीस नंबर 43,479 में इरशाद होता है कि वल कुर्बतो इलल्लाह हुब्बल मसाकीन, मसाकीन से मोहब्बत कुर्ब इलाही का सबब है। बिहार अनवार में हदीस है, अन्ना उम्दता इबादतुल अगनियाए इआनतुल फुकरा, कि मालदारों का फ़कीरों की इयानत करना ये बेहतरीन इबादत है। और अगर इस फेल से मनाफ़ी खुलूस या बकौल इब्न राज़ी अदम खुज़ू व खुशू है तो आयत का रंग मदहिया में और तर्ज मदहिया में नाजिल होना इस बात की दलील है अल्लाह के नज़दीक ये नमाज भी कबूल थी और ये फ़ेल भी कबूल था। मैं कहता हूँ अगर ये फ़ेल कसीर है और उसके बाद भी अल्लाह रंग मदहिया और तर्ज मदहिया में आयत नाजिल करता है, उसके बाद भी इब्न कसीर कहते ये फ़ेल कसीर है, उसकी नमाज का क्या कहेंगे? जो अपनी नमाज में फ़ौजों की तरतीब व तश्कील करता है उनकी नमाज़ों का क्या कहते हैं? फिर देखें, नमाज में अंगूठी देना फ़ेल कसीर है, क्या इससे नमाज बातिल हो जाती है? मैंने ज़िक्र किया कि फ़ुक़रा की मदद करना किस कदर अजीम इबादत है। सबसे उम्दा इबादत अगनिया की क्या है? फ़कीरों की इयानत करना और क़ुर्बत खुदा का ये सबब बनता। इसके बावजूद अगर ये फ़ेल कसीर है और नमाज बातिल हो जाती है, तो अगर एक अंगूठी देने पे नमाज बातिल हो जाती है तो फिर तफ़सीरुस साफ़ी में है कि उमर ने 40 रोज़ तक अंगूठी दी थी कि आयत मेरी शान में भी नाजिल हो जाए। यानी आप गौर करें कि उमर भी समझते थे कि ये आयत हज़रत अली की शान में नाजिल हुई है और उमर ने 40 रोज़ तक ये अंगूठी दी लेकिन उसकी शान में आयत नाजिल न हुई। आप गौर करें, एक नमाज को आप कहते हैं कि ये फ़ेल कसीर है, इससे नमाज बातिल हो जाती है, तो इमाम राज़ी अपने खलीफे सानी को क्या कहोगे जिसने 40 रोज़ तक 40 दिन नमाज में अंगूठी अता की? आप गौर करें, एक आयत भी नाजिल न हुई, उसके बावजूद भी तुम बताओ उसकी नमाज का क्या कहोगे? 40 नमाजों को कैसे बचाओगे? फिर इश्काल जो था कि हज़रत अली फ़कीर थे, मालदार न थे, लिहाजा ज़कात कैसी? इसी मकाम पे राज़ी ने ख़ुद तस्लीम किया कि फ़क्र व तंगदस्ती के आलम में हज़रत अली ने 3 रोज़ तक मुसलसल रोटियां अता की और सूरह हलता, सूरह दहर जिसे कहते हैं, सूरह इंसान भी कहते हैं, ये पूरा सूरह अहले बैत रसूल की शान में नाजिल हुई। और यहीं से अहले बैत का ईसार साबित होता है कि अहले बैत किस तरीके से ईसार करते हैं, यानी फ़क्र व तंगदस्ती में भी होते हैं तो ये अपने घर की, अपने सामने की रोटी उठाकर फ़ुक़रा व मसाकीन को अता कर देते हैं और अपनी पहनी हुई अंगूठी भी अता करते हैं। अब ज़रा गौर करें कि यानी मौला फ़क्र व तंगदस्ती में भी किस तरीके से अता करते हैं। आज दुनिया मसावात की जंग करती है। 1400 बरस कबल अमीरुल मोमिनीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमें ईसार का दर्स दिया है। इतनी वाज़ेह आयत नाजिल होने के बाद भी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी और खुदा ने उलुल अम्र की इताअत का हुक्म फरमाया लेकिन लोग सही तौर से न समझ सके तो बस इरशाद कुदरत हुआ कि ए मेरे हबीब, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात की तरह विलायत अली की शरह फरमाएँ।
اور اس کے بعد غدیر میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔